گناہوں کے اسباب سے دور ہوگے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں. اسباب گناہ سے دور رہیں، ہر وقت گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، استقامت آسان ہو جاتی ہے. اسباب گناہ سے دوری کی برکت سے استقامت علی الدین آسان ہو جاتی، دین پر استقامت بالکل آسان ہو جائے گی. اسباب گناہ سے قرب کی وجہ سے پھر دین پر چلنا اور دین پر مستقیم رہنا آدمی کو مشکل معلوم ہوتا ہے. تو گناہوں کے اسباب سے دور ہوگے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں. جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں. جو زہر کھائے گا تو اسے چلا ہی نہیں جائے گا، اس کی صحت جسمانی خراب ہو جاتی ہے. تو جو روحانی زہر کھاتا ہے اللہ کے راستے میں اسے چلا ہی نہیں جاتا. کہتا ہے بڑا مشکل راستہ ہے. روحانی زہر گناہ ہے، بد نگاہی کرنے والا، جھوٹ کا عادی، ایسے ہی غیبت کرنے والا، بدگمانی کرنے والا، عجب اور کبر میں مبتلا، حب مال میں مبتلا، حب جاہ میں مبتلا. تو پھر ایسا شخص اس سے اللہ کے راستے میں چلا نہیں جاتا. جب آدمی اپنے مرض پر عاشق ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے. اور جب مرض پر عاشق نہیں اصلاح چاہے گا تو اصلاح کی فکر بھی ہوگی. تو بہرحال گناہوں کے اسباب سے دور ہوگے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں. جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا، اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں. کیسے حسین اشعار ہے. جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا، اپنی حرام تمناؤں کا جو خون پیتا رہتا ہے اس کے دل میں پھر نسبت کے انوار ہی انوار رہتے ہیں. جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا، اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں. نسبت کا روشن ماحول رہتا ہے، اس کے قلب میں انوارات ہی انوارات رہتے ہیں، دل میں نور ہی نور رہتا ہے. جو ہر وقت حرام تمناؤں کا خون پیتا ہے. اور آج کل تو بہت آسان ہے، یہ تو تقوی بھی آسان ہو گیا، ولایت اللہ کی حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا. اسباب گناہ چونکہ عام ہو گئے ہیں، ہر وقت گناہ کے تقاضے بھی بڑھ گئے، اسباب گناہ بھی بڑھ گئے. اب جو گناہوں سے بچے گا تو جلد ولی اللہ بن جائے گا اور بہت قوی نسبت پھر اس کو عطا ہو جائے گی. مختصر زندگی میں جلد صاحب نسبت بھی ہو جائے گا اور قوی النسبت بھی ہو جائے گا.